تحریک طالبان افغانستان کے ترجمان سہیل شاہین صاحب، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب آپ کا۔ سہیل شاہین صاحب، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک انٹرویو میں بات کی کہ اگر طالبان ایسے بزور طاقت قابض ہوئے تو سب کچھ افغانستان میں گڑبڑ ہو جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس کے ڈائریکٹ اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے۔ پاکستان ماضی میں بھی اس ساری سچویشن کو بھگت کر بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے۔ پاکستان نے، آپ بھی جانتے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ سے سیاسی حل کی بات کی ہے، لیکن جس طریقے سے، جس تیز رفتاری سے طالبان قابض ہو رہے ہیں افغانستان کے مختلف اضلاع میں، اور افغان سیکیورٹی فورسز جان بچانے کے لیے پاکستان بھاگ رہے ہیں، تو کیا اس صورتحال میں ابھی بھی کوئی امید رکھی جائے کہ کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے اس ساری صورتحال کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، ہماری پالیسی تو ابتدا سے یہی ہے کہ ہم افغانستان کے مسئلے کا مسالمت آمیز اور پیسفل حل چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مذاکرات شروع کی، اس کے خاطر ہم نے دوحہ معاہدہ کیا، تو یہ تو پالیسی ہے۔ لیکن یہ کئی 2 مہینوں میں جو ہمارے تقریباً 200 اضلاع ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، اس کی وجہ لڑائی نہیں ہے، وہ کابل ایڈمنسٹریشن کے سیکیورٹی فورسز وہ خود والنٹریلی آ کے ہم سے ملے ہیں، ہمارے صفوں میں انہوں نے جوائن کیا ہے، تو اس کو ہم تو یہ نہیں کر سکتے وہ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جوائن کر رہے ہیں، ہم افغان سیکیورٹی فورسز آپ لوگوں کو جوائن کر رہی ہے، جی جوائن کر رہے ہیں، ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کو، تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں کہ نہیں آپ جائے کابل ادارے کے ساتھ۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم جوائن کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد وہ آ رہے ہیں، اپنے اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جو اضلاع ہے 200 اضلاع افغانستان میں، انہوں نے وہ سب کو ہمارے حوالے کر دیا۔ یہ تو اگر لڑائی میں ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف 8 ہفتوں میں یہ سارے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیں، کیسا ممکن ہے؟ ہم یعنی 20 سال سے یہ ممکن نہیں تھا، اب 2 مہینوں میں کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن یہ جو سائیڈ آف دا سٹوری، وہ اس کو برملا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی میں انہوں نے لیا ہے۔ اگر ہم لڑائی میں لیا ہے اور اتنا ہماری قوت ہے، ملٹری قوت ہے، تو وہ چھوڑ دے، سارے ادارے کو بھی چھوڑ دے۔ اگر 2 مہینوں میں ہم نے 200 لیا، باقی تو بہت سے کم اضلاع ان کے پاس ہے، اور یہ پروونشل سٹیز کیپٹل سٹی ان کے پاس ہے، اس کو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس میں اتنا قوت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ والنٹیرلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو یہ غلط معلومات دے رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم ملٹری ٹیک اوور چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا پالیسی یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو پیسفل طریقے سے حل کریں۔ تو آپ لوگ پھر کیسا سیاسی نظام وہاں چاہتے ہیں؟ آپ جس طرح بتا رہے ہیں، آپ کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں چاہتے ہیں، وہ والنٹری آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں، آپ کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر کس قسم کا نظام، کیسا سسٹم آپ لوگ چاہتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی آپ لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے، اپنے مذاکرات میں رکھی ہے کہ یہ ہمارا پلان ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، ایسا نظام ہم چاہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ اسٹریٹجی ہے۔ وہ جو ہم نے ایجنڈا سبمٹ کیا ہے، وہ ٹیبل پر انہوں نے ہم نے رکھا ہے، وہی تو ہمارے فارمیٹ ہے نظام کا کہ ہم کیسا نظام چاہتے ہیں۔ وہ واضح ہے کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے 20 سال قربانیاں دی ہے، اور اس سے قبل 20 سال نے مجاہدین نے قربانیاں دی اسلامی نظام کے خاطر۔ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ نظام صرف ہماری مونوپولی آف پاور ہو اور انحصار قدرت ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام میں، اسلامی نظام میں، سارے افغان عوام کو اس میں شامل ہو، اس کا حق ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا اصرار ہے امارت اسلامی پر،
قطر میں پچھلے 6-7 مہینوں سے مذاکرات چل رہے ہیں، پیش رفت ہو نہیں رہی ہے، آپ لوگ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اشرف غنی ظاہر ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئینی حکومت ہے، آپ لوگوں نے اگر آنا ہے آپ لوگ آ جائیں، تو مذاکرات پھر آگے بڑھیں گے کیسے؟ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ کر بات کرنے کو تیار ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ امارت اسلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ لوگ؟ جی یہ بھی جو کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ 20 سال کے گینز جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہے اس کو ہاتھ سے نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو اس کا پوزیشن ہے، موقف ہے۔ ہمارے موقف تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایجنڈا ہے، لیکن ہم یہ ایجنڈا کو ٹیبل پر رکھیں گے، نیگوشیشن کے لیے اس کو سبمٹ کریں گے اور آپس میں مذاکرات کریں گے۔ جب بھی اس پر کوئی لچک دکھا سکتے ہیں؟ متفقہ فیصلہ ہوا جو آپ کا اصرار ہے امارت اسلامی کا، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے۔ اس پر لچک دکھا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھو جی، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو سبمٹ کیا، اس میں ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اس کے بعد جو مذاکرات کے نتیجے میں ہم جس پر اتفاق ہوا دونوں ٹیموں نے، ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس دوسرے طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ 20 سال کے اچیومنٹس ہے، ہم یہ ہاتھ سے نہیں دیتے۔ ایک دوسرا پوزیشن یہ ہے کہ ہم ریپبلک ہے، وہ ہاتھ سے نہیں دیتے، حالانکہ وہ ریپبلک نہیں ہے۔ ریپبلک میں تو وہ سپیچ کے فریڈم آف سپیچ ہے، اور دوسرا ہے وہ حالانکہ وہ کابل میں جو جرنلسٹ ہے، وہ اگر وہ اس کے خلاف کچھ کہے وہ سب یا جیل میں ڈالتے یا قتل کر دیتے، وہ سب فرار ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کتنے فرار ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے اب انفارچونیٹلی یہ میڈیا جو ہے اس کے جو وہ کہتے ہیں وہ پبلش کرتے ہیں ہمارے خلاف بہت سے حقائق جو ہے وہ برملا نہیں ہو چکے ہیں، ریویل نہیں ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے جو رپورٹ اس میں کہا کہ جو تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، صلح ہو گئی ہے، یہ رپورٹ کیوں جاری کروائی گئی؟ کس حد تک صحیح ہے یہ رپورٹ، یا یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ کیا مقصد ہے اس رپورٹ کا؟ دیکھو جی، اقوام متحدہ میں کوئی معلوم الحال ملک ہے، کنٹریز ہے، گیون کنٹریز، وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ بیس لیس رپورٹ شائع کر کے ہمارے خلاف پروپاگنڈا کرے۔ انہوں نے یہ پہلے بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے کئی بار۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں 40,000 باہر کے وہ ملیٹنٹس ہیں، ایسے کہتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل حقیقت نہیں ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہے۔ کوئی صلح نہیں ہوئی، صلح نہیں ہوئی۔ وہ ہمیں یہ ایریا ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ تقریباً 20,000 دور وہ اپنے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے ہوئے رپورٹ لکھ لے رہے، اور اسے کیا معلوم، گراؤنڈ ریئلٹیز اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ حق اپنے لکھتے ہیں، وہ بیس لیس رپورٹ لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، تاکہ وہ پروپیگنڈا کرے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کے لیے را میٹیریل مہیا کرے۔ کہ تحریک طالبان پاکستان سے آپ لوگوں کی کوئی صلح نہیں ہوئی؟ جی ایک بار اگر مجھے سوال کرتے ہیں، مجھے جواب کی بھی اجازت دے دے کہ میں وہ پورا کر دو، پھر آپ دوسرا سوال کر دیجیے۔ آپ کہیں مہربانی۔ جی میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی صلح نہیں ہوئی؟ دیکھو ہماری پالیسی میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں، اور دوحہ ایگریمنٹ پہ بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی نام پر جو بھی ہوئے، ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرے، خواہ وہ ہمارے ہمسایہ نیبرنگ ملک ہو یا دوسرے ممالک ہو، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ میسج ہم نے ایک بار نہیں کئی بار
ہم نے سارے کو سینڈ کیا ہے، وہ سب کو معلوم بھی ہے. ایک بار پھر بھی یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں. صحیح. ایک آخری سوال، اس وقت حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ افغانستان کی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ جس طریقے سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں یا طالبان کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں شاید اس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی کوئی بھی بات یا مطالبہ یا کچھ بھی سننے کو آپ لوگ تیار نہیں ہیں. تو کوئی بات چیت ابھی چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں کی؟ دیکھو جی، جب بھی کابل ایڈمنسٹریشن کو فیلڈ میں افغانستان میں ملٹری فیلڈ میں شکست ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسرا کوئی دلیل نہیں ہوتا، تو جسٹیفیکیشن نہیں ہوتے، تو اس کے جگہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر افغانستان کے عوام نہ ہوتے، ہمارے قربانیاں نہ ہوتے، کہ ہم 54 کنٹریز آف دا ورلڈ اور ایک یو ایس جو سپر پاور ہے اس کی مقابلہ کر سکتے. یہ تو عوام ہے، یہ ایک تنظیم بھی نہیں کر سکتا. ایک عوام ہے جو انہوں نے قربانیاں نے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں دی ہے، اس کی بلبوتے پر ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے ہیں. وہ دوستانہ تعلق ہم تو چین بھی گئے، مسکو بھی گئے، ایران بھی گئے، پاکستان بھی گئے ہیں، اور دوسرے ممالک کے ساروں کو یہ سیکرٹ بھی نہیں ہے، ہم نے میڈیا میں بھی رپورٹ کیا ہے. وہ تعلق تو ہے، لیکن یہ کہ ہمیں وہ اسلحہ دے، ہمیں کہے، ڈکٹیشن دے، یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے. اس کی یعنی پروپیگنڈا ہے. جب بھی شکست ہوتے ہیں اس کو وہ یہ کہتے آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے عید کے دن انہوں نے ایک پلان اعلان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینوں 6 مہینوں میں ایک بہت بڑا آفینسو طالبان کے خلاف شروع کر دیں. تو یہ ہے ملٹری پالیسی. ہماری طرف سے تو آ رہے ہیں کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل حل کو افغانستان کے مسئلے کا نکالے. تو آپ دیکھو دونوں کو کمپیئر کر دے، کون چاہتا ہے ملٹری حل اور کون چاہتا ہے سیاسی حل. صحیح. بہت بہت شکریہ.